کوئی دیوانہ اگر راستے میں چلا جائے پاگل تو کتے بھونکتے ہیں کہ نہیں؟ کتے پیچھے لگ جاتے ہیں، کتے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ عشق دیکھو قیس کا، مجنوں کا عشق دیکھو لیلا سے، کتے پیچھے لگ رہے تھے، سب کو بھگا رہے تھے، سب کو ہٹا رہے تھے۔ ایک کالا کتا آیا، اس نے کاٹ لیا، اس کو نہیں بھگا رہے، اس کو نہیں بھگا رہے۔ کسی نے پوچھا کتے تم کو بھونک رہے تھے، تم اس کو بھگا رہے تھے، اور یہ کالے کتے نے تم کو تو کاٹ لیا، اس کو نہیں بھگا رہے؟ تم کیا جانو حقیقت؟ اور کتے دوسرے تھے، لیکن یہ کتا کالا تھا، یہ کتا کالا تھا۔ میری لیلا بھی کالی، میری لیلا بھی کالی، اس کو نسبت ہے میرے محبوب کے رنگ سے، میرے محبوب کے رنگ سے نسبت ہے، اس لیے میں اس کو نہیں بھگا رہا۔ تو دیوانوں کو الگ معاملہ ہو، دیوانوں کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں سے۔ تو یہ بہلول دیوانہ، جو بہلول حقیقت میں دیوانے، ارے دانا کیا لوگ ہوں گے، عقل مند کیا لوگ ہوں گے، ایسے لوگوں کے سامنے سارے لوگوں کی عقلیں قربان ہوتا ہے۔ وہ بہلول دانا ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، ہارون رشید جو بادشاہ تھا، اپنے محل کی چھت میں ٹہل رہا، سامنے دیکھا بہلول دانا بیٹھے ہوئے، اور بڑے بزرگ تھے، اللہ کے مصروف تھے، چاہا کہ یہ ہمارے محل میں آ جائے۔ اپنے سپاہیوں سے کہا دیکھو اگر ان سے کہا جائے گا تو یہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، ہے نا، ایسا کرو ایک رسی ڈالو، دھندا لگاؤ، ایک جال بناؤ، جال بنا کے پھینکو اور ان کو اسی جال میں لے کے اوپر اٹھا لو۔ بہلول دانا باہر ٹہل رہے تھے، الگ الگ روایتیں ٹہل رہے تھے، سپاہیوں نے بادشاہ کا حکم سنا، فوراً ایک رسے ڈالے اور ان کو اس میں لے کے فوراً چھت کے اوپر لے لیا۔ اب دربار میں صاحب حاضر ہو گئے۔ اب کمال کی بات سنی، حاضر ہو گئے۔ ہارون رشید نے کہا بہلول دانا آپ اللہ کے اتنے مقرب بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کا قرب آپ کو کیسے ملا؟ اتنے نزدیک اللہ کی کیسے پہنچ گئے؟ کیسے پہنچ گئے؟ سوچا تھا کوئی وظیفہ بتائیں گے، کوئی ترکیب بتائیں گے۔ آج بہت لوگ چنتا کرتے رہتے ہیں نا، تو بھی کچھ نہیں ملتا ان کو، مطلب ایسے نالا لوگوں سے محسوس ہوتا، تو سوچا کوئی وظیفہ بتائیں گے۔ آپ اللہ کے قریب اتنے کیسے پہنچ گئے؟ کہا جیسے تم نے ہم کو اوپر بلا لیا ہے، جیسے تم نے قریب کر لیا ہے، ویسے ہی اللہ نے مجھے قریب کر لیا، اللہ نے مجھے قریب کر لیا۔ یہ بتاؤ اگر میں تمہارے دربار میں آنے کی خواہش رکھتا، اگر میں چاہتا کہ میں خود تمہارے دربار میں آؤں، مجھے ایک چٹھی دینا پڑتی، درباری کو دینا پڑتی، وہ درباری غور کرتا، پھر تمہارے پاس لے کے جاتا، دیوانہ خاص میں پہنچتا، اس کے بعد ہم کو اپائنٹمنٹ پتہ نہیں کب کی ملتی، اور 6 مہینے ہو جائے اور سال بھر ہو جائے، کوئی خاص مہمان تمہارا آ جاتا تو تم روک دیتے، بہت عرصے کے بعد ہم کو تم سے ملنے کا موقع ملتا اگر ہم چاہتے، ہے نا۔ آپ کسی منسٹر کے پاس جانا چاہتے ہیں تو بہت سے پاور ملنا پڑتا ہے کہ نہیں، یہاں جائیے، اس کے پی ایس سے ملیے، پھر یہاں جائیے، پھر یہ کریے، بہت دنوں کے بعد کوئی منظوری آ پاتی ہے، اور وہ بھی کوئی بھروسہ نہیں کہ آپ کو جانے کا موقع مل جائے، کہیے آپ کی عرضی پھر ہو جائے۔ تو یہ ہماری کوشش کا معاملہ ہے، لیکن جب تم نے چاہا، چونکہ تم بادشاہ ہو، امیر سلطنت ہو، تم نے چاہا ہم کو بلانا، کیسے بلایا؟ غلاموں کو حکم دیا، پکڑ کے گھسیٹ لیا۔ اسی طرح اگر ہم چاہیں کہ اپنے رب کے قریب ہو جائیں، کوئی ضروری نہیں کہ وہ قریب کرے نہ کرے، لیکن اس کا فضل اگر ہو جائے تو وہ ہم کو ایسے قریب کر لیتا ہے، جیسے تم نے قریب کیا ویسے خدا ہم کو قریب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی تو یہ محبوبیت کیوں ملتی ہے؟ یہ محبوبیت کیوں ملتی ہے؟ نہ توبہ سے، نہ طاعت سے، نہ زہد و اتقاء پر ہے، نہ توبہ پر، نہ طاعت پر،
نہ زور و ارتقا پر ہے ہمارا ناز، جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ۔ ہمارا یقین اور ایمان یہ ہے کہ اگر محبوبیت چاہیے، اگر محبوب خدا بننا ہے، اگر خدا کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس کے محبوب سے محبت کرو، اس کے محبوب کی اطاعت کرو، یقیناً اللہ تم کو اپنا محبوب بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں سچی محبت رسول پیدا کرے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہی محبت رسول اور عرب رسول نے صحابہ کرام کا کیا مقام کر دیا۔ میں عرض کر رہا تھا فاروق اعظم کے بارے میں، جس وقت آپ نے اعلان اسلام قبول کیا ہے، پوری مکہ کی گلیاں نعرے تکبیر سے گونج رہی تھی۔ سارے مکہ کی گلیاں نعرے تکبیر سے گونج رہی تھی، اللہ اکبر۔ جب آپ اسلام آپ نے قبول کر لیا، پہلے ہی آپ بہت سخت تھے، بہت سخت تھے۔ اسلام لانے کے بعد اب کافروں پہ لرزہ طاری ہو گیا، کافر کو گھبرا ہو گیا۔ اب دیکھو، اب محمد تنہا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب تنہا نہیں ہے، عامر حمزہ جیسا جری انسان بھی ان کے ساتھ ہے، حضرت طلحہ جیسا بہادر بھی ہے، اور عمر فاروق جیسا نڈر بھی ہے۔ اب لوگ گھبرانے لگے۔ میرے دوست اور بزرگوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں، خلیفہ دوم ہیں، اور ان کا یہ مقام ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر کا یہ مقام ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ مقام ہے ہمارے پاس۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ کو میں سنا چکا، حضرت عائشہ صدیقہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ آسمان کو ستارے دیکھ رہی ہو؟ کہا ہاں۔ سرکار یہ فرمائے یہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں اس کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ کہا ہاں، وہ میرا عمر ہے۔ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر، جو کافروں پہ لرزہ طاری کر دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا عمر تو وہ ہے کہ جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان بھی اس راستے سے نہیں آتا۔ کسی کو اگر برے برے خواب آ رہے ہو تو رات میں اپنے سینے میں عمر لکھ کے سو جائے، برے خواب آنا بند ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ مقام ہے عمر فاروق کا۔ اور سنیے یہ سارے مقامات کیوں حاصل ہوئے؟ غلامی رسول کی بنا پہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غلامی رسول کی بنا پہ۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم نے خرید کر۔ یہ خطاب کا بیٹا پہلے کافر تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ فاروق اعظم کی وہ شان ہے کہ ہواؤں میں بھی حکومت ہے، آگ میں بھی حکومت ہے، پانی میں بھی حکومت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حکومت اللہ بات میں تھی۔ فاروق اعظم آگ میں بھی قبضہ تھا، پانی میں بھی حکومت، سمجھے آپ؟ پانی میں حکومت، ہوا میں حکومت۔ اس روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے رسالہ ظاہری کے بعد فاروق اعظم کا دور خلافت، اور یہ فاروق اعظم کی وہ ذات ہے کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں تقریباً آدھی دنیا میں اسلام پیدا کر دیا، آدھی دنیا میں اسلام پھیل چکا۔ بڑے بڑے روایت کرنے والے فرماتے ہیں اگر عمر فاروق کو کچھ سال اور مل جاتے تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا، تقریباً آدھی دنیا میں آپ نے اسلام کا پرچم لہرایا۔ تو جب مصر فتح ہو گیا، مصر جب فتح ہو گیا تو وہاں پر مسلمان پہنچ گئے، وہاں کی گورنر بنا دیے گئے۔ اب مصر میں ایک بہت بری رسم چل رہی تھی بہت پہلے سے۔ وہ ایک رسم بد کیا تھی؟ وہ بری رسم یہ تھی کہ سال میں ایک مرتبہ دریائے نیل سوکھ جاتا تھا۔ کیا؟ خشک ہو جاتا تھا، سوکھ جاتا تھا۔ تو وہاں کے لوگ دور جاہلیت میں کیا کرتے تھے کہ وہاں پر ایک دوشیزہ لڑکی کو، کماری لڑکی کو سجا کے، اس کو زیورات پہنا کے اور نیل کے اندر ڈال دیتے، یعنی بلی چڑھانا جیسے کہتے ہیں نا ایک زندہ انسان کو۔ تو وہ
لڑکی کو سجا سوار کے زیورات ڈال کے پھر نیل میں ڈالتے تھے، اس کے بعد پانی اپنے آپ چالو ہو جاتا۔ یہ رسم چل رہی تھی، بہت پرانی رسم تھی، برابر چل رہی تھی۔ ہر سال نیل ایک مرتبہ سال میں سوکھ جاتا تھا، پورا دریا نیل سوکھ جاتا تھا۔ اب لوگ پریشان ہوتے تھے، پانی نہیں ملتا، تو لوگ کیا کرتے تھے؟ شیطان نے ایسا خلل ڈالا کہ لوگ کیا کرنے لگے؟ ایک لڑکی کو تیار کر کے اس کو نیل میں پھینک دیتے تھے، پھر نیل چالو ہو جاتا تھا، پانی چلنے لگتا تھا۔ اب جب اسلام قائم ہو گیا، اسلام پھیل گیا، تو پھر سال آیا، نیل پھر خشک ہو گیا، سوکھ گیا۔ اب یہاں مسلمان ہیں، اب سب لوگ صاحب ایمان ہیں، لیکن لوگوں کو پریشانی شروع ہو گئی۔ بھائی نیل اگر کاویری سوکھ جائے خدا نخواستہ تو پھر ترسنا پلی والوں کو پریشانی ہوگی کہ نہیں؟ بولیے، یہ ندیاں کیا ہوتی ہیں کہ اس علاقے میں پانی سپلائی کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ تو دریائے نیل سوکھ گیا تو سارے لوگ، مسلمان بھی پریشان، غیر مسلم بھی پریشان، جانور بھی پریشان، انسان بھی پریشان، سب کے سب۔ تو وہاں کی گورنر نے آپ کو خط لکھا، کس کو؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ خط لکھا، حضور یہاں بہت پرانی رسم چلی آ رہی ہے، ہر سال نیل سوکھتا ہے تو اس میں ایک لڑکی کو قربان کرنا پڑتا ہے، ایک لڑکی کی بھیڑ چڑھانا پڑتی ہے۔ اس مرتبہ بھی نیل سوکھ گیا، اب کیا کریں؟ یہ تو کر نہیں سکتے، جائز ہے نہیں، وہی ہے نا۔ ہم تو مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ نیل سوکھ گیا، اب کیا کریں؟ ایک خط آیا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سبحان۔ دیکھو میں نے کہا تھا نا، پانی میں بھی حکومت، ہوا میں بھی حکومت، ہوا میں بھی روز چلتا ہے، پانی میں بھی حکم چلتا ہے۔ آپ نے ایک خط لکھا، ایک پرچی لکھی، کس کے نام؟ نیل کے نام، دریائے نیل کے نام پرچی لکھی۔ کیا لکھا؟ یہ ایمان دیکھو صاحب، یہ پختگی دیکھو، ایمان کے اندر قوت دیکھو۔ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے نیل۔ اب خطاب کر رہے ہیں، سبحان اللہ، تو فاروق اعظم ہو، خطاب کر رہے ہیں۔ ارے وہ فاروق اعظم کہ شیطان نام سننے تو گھبرا جائے، وہ فاروق اعظم آدھی دنیا میں جس نے اسلام کا بول بالا کر دیا، وہ فاروق اعظم خطاب کر رہے ہیں، دریا نیل کو چٹھی لکھ رہے ہیں، اے نیل، اے نیل سن، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل۔ کیا کہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یقین دیکھو، یہ یقین دیکھو، اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، ورنہ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ پرچہ لکھا، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو پرچہ لکھا تھا، یہ جو ہاتھ عمر فاروق کے چل رہے تھے، اس میں جو کمال پیدا ہو رہا تھا، یہ کمال حقیقت میں غلامی مصطفیٰ کا رہا۔ یہی عمر تھے جس وقت کافر تھے، کوئی سننے والا نہ تھا، آج ایمان لے آئے، ایمان کی یہ فضیلت ہو رہی ہے، دریائے نیل بھی آپ کا حکم سن رہا۔ کہا نیل سن، اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں۔ یہ پرچہ لے کے بھیجا قاصد کو، قاصد گیا، جانے کے بعد اس نے دریائے نیل میں اس پرچے کو ڈال دیا۔ جیسی پرچہ دریائے نیل میں ڈلا، ہم تو یہ کہیں گے دریائے نیل کی زبان حال سے کیا کہہ رہا ہوگا، اے عمر، ہم تو اسی کا انتظار کر رہے تھے، کوئی اللہ کا ماننے والا، کوئی اللہ پہ اس قدر ایمان رکھنے والا ہم کو کوئی پیغام لکھ کے تو بھیجے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہیں؟ کوئی پیغام لکھ کے تو بھیجے، ہم تو اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، جب وہ پرچہ پڑھا، دریائے نیل نے پڑھا ہوگا، سبحان اللہ، وہ تاریخ، اس تاریخ سے لے کر آج تک دریائے نیل پر ایسا جاری ہوا، ایسا جاری ہوا، اس وقت بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے، صبح قیامت تک جاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد کبھی سوکھا نہیں پڑا۔ تو پانی میں حکومت،
ایک مرتبہ فاروق اعظم دور خلافت تھی آپ کی، جمعے کا دن تھا، خطبہ دے رہے تھے، ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے. کچھ لوگوں کو آپ نے جنگ کے لیے بھیجا رکھا تھا، کچھ لوگ جنگ کر رہے تھے. ایک پہاڑ کے پاس پہنچ رہے تھے، وہاں جنگ ہو رہی تھی. حضرت ساری وہاں پر جنگ کر رہے تھے، ساری رسول تھے. اور اس جنگ میں کفار پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنے والے تھے. مسلمانوں کو لگا کہ ہاں اب کوئی حملہ نہیں ہوگا، کچھ اطمینان ہو گیا، کچھ سکون کا سانس لے لیں. اچانک کافروں کا منصوبہ کیا تھا کہ ہم پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر دیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، مسجد نبوی ہے، مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول کے منبر پر چڑھ کے خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے دیتے سارے لوگ خطبہ سن رہے ہیں، امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں. اچانک خطبہ دیتے دیتے آپ نے اس طرف رخ کیا، کہا یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، اے ساری پہاڑ کی طرف دیکھ، اے ساری پہاڑ کی طرف دیکھ. اللہ اکبر. عمر فاروق مدینہ منورہ میں اور ہزاروں میل دور وہ صحابہ کرام، یہاں عمر کی آواز نکلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آواز نکلی ہواؤں کو چیرتے ہوئے، خلاؤں کو چیرتے ہوئے ساری کی کانوں تک آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کانوں تک آئی. جیسی ساری نے سنا کہ فاروق اعظم وہاں سے کہہ رہے ہیں ساری جبل پہاڑ کی طرف دیکھ، فوراً پہاڑ کی طرف متوجہ ہو گئے. مسلمان پہاڑ کی طرف متوجہ ہو گئے، دیکھا کہ کافر وہاں سے آ رہے ہیں، فوراً مسلمانوں نے حملہ کر دیا اور اس حملے کی وجہ سے مسلمان جیت گئے. فتح ہو گئی، فتح یاب ہو گئے. میرے دوستو یہ عمر فاروق ہیں کہ پانی میں بھی حکومت ہے، ہوا میں بھی حکومت ہے. ایک مرتبہ ایک پہاڑ کا لاوا پھوٹنے لگا، جوالا مکھی بھڑکنے لگا، پہاڑ سے آگ نکلنے لگی. لوگوں نے آگے کہا اے عمر فلاں فلاں جگہ پہ پہاڑ میں آگ نکل رہی ہے، کیا کریں؟ پریشان تھے لوگ. کہا گھبراؤ مت، عمر کا کرتا لے جاؤ، یہ عمر کا کرتا لے جاؤ، لے جا کے اس آگ کے پاس رکھنا، آگ دور ہو جائے گی. اللہ اکبر. ارے وہ عمر فاروق جن کے کرتے میں یہ کمال ہو، جن کی آواز میں یہ کمال ہو، کرتا ڈال دیں تو آگ بجھ جائے، آواز کر دیں تو پہاڑ کی طرف ساری دیکھ لیں، ارے لکھ دیں تو دریائے نیل زبان گواہ ہو جائے. یہ عمر فاروق کو ایسی شاندار فضیلت کیوں ملی؟ یہ صرف صدقہ ہے غلامی رسول سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. غلامی رسالت کا صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ عمر فاروق آپ کا دور خلافت 10 سال 6 ماہ 4 دن رہا. 10 سال 6 ماہ 4 دن آپ نے حکومت کی. آدھی دنیا میں تقریباً آپ نے حکومت کی. اللہ. اور حال کیا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے بڑے سخت تھے، مزاج کے بڑے سخت تھے. حال یہ تھا کہ منافق اور کافر تو کافر، جو مسلمان بھی تھے وہ بھی بہت ڈرتے تھے، بہت کانپتے تھے. کہیں کوئی خلاف شرع کام اگر ہم سے ہو گیا تو عمر چھوڑیں گے نہیں. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جس طرح مزاج کے سخت تھے، یہ سختی مزاج میں کب تک رہی؟ جب اللہ کے رسول علیہ السلام اس دنیا میں رہے تب تک رہی. اللہ کے رسول علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو گئے بظاہر، تو اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، خلیفہ اول صدیق اکبر بنے. تو بھی عمر کی مزاج میں سختی تھی، تو بھی سختی تھی. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے، خلیفہ بنے، تو آپ نے اعلان کیا اے میرے لوگوں، میں مزاج کا بہت سخت تھا، میں مزاج کا بہت سخت تھا. یہ میری سختی رہی کیونکہ اللہ کے رسول نرم مزاج تھے، نرم مزاج تھے، میں سخت تھا. سرکار کے ظاہری انتقال کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو بھی میرا مزاج سخت تھا. کیوں؟ کیونکہ ابو بکر بھی بہت نرم مزاج کے تھے، بہت نرم مزاج کے تھے. لیکن اے میرے لوگوں، اب میں خلیفہ بن گیا ہوں. میرا مزاج اس ٹائم سخت اس لیے تھا کہ اللہ کے رسول نرم مزاج کے موجود تھے. میرا مزاج اس وقت سخت اس لیے تھا کہ ابو بکر موجود تھے نرم مزاج کے. اب لوگوں مجھ سے گھبرانا مت، میں اب اپنی اتنی سختی نہیں کروں گا، جو تم کو کہنا ہے مجھ سے کہہ
ज़ाती के साथ दुश्मनों के लिए वही नंगी तलवार थी, मुनाफिकीन के लिए वैसी नंगी तलवार थी, लेकिन अपने राया के लिए बहुत बहुत सादा मिजाज। अल्लाह अकबर, वो फारूक आज़म ऐसा जिनका रोब हो, और हाल क्या था, कैसी जिंदगी गुजारते थे। अल्लाह अकबर। एक कासिद आया किसी मुल्क का, अपने बादशाह का पैगाम लेके, सोचा कि उमर फारूक की पूरे जहान में धूम है, जगह जगह इस्लाम के परचम लहरा रहे हैं, जगह जगह इस्लाम की इशाअत हो रही है, बहुत बड़े कोई बादशाह होंगे, बहुत बड़े कोई बादशाह होंगे, बहुत बड़ी कोई सल्तनत होगी उमर की। ये कासिद आया, आने के बाद मदीने मुनव्वरा में आके पूछने लगा लोगों से, ऐ लोगों, तुम्हारे बादशाह कहाँ हैं, तुम्हारे शहंशाह कहाँ हैं? अरे उनकी तो बहुत धूम है, पूरे जहान में आधी दुनिया उन्होंने फतह कर ली है, तो तुम्हारे शहंशाह कहाँ हैं? कहा किसको पूछ रहे हो? कहा तुम्हारे शहंशाह, तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन उमर को, उनका दारुल सल्तनत कहाँ है, उनका महल कहाँ है? वो मदीने का साहबी मुस्कुराया, मुस्कुराने के बाद कहा सुनो सुनो, बादशाह और होंगे जिनके महल हुआ करते हैं, वो बादशाह और होंगे जिनके महल हुआ करते हैं, हमारा बादशाह तो ऐसा सादा मिजाज है, उसका कोई महल नहीं है, उनको देखना है तो मस्जिद नबी चले जाओ, वहाँ देख लो, वहाँ आराम कर रहे हो। मस्जिद नबी चले जाओ, वहाँ आराम करते, वहाँ तुमको दिख जाएंगे। अल्लाह अकबर। हो गया मस्जिद नबी में जाके देखा, वहाँ भी नहीं मिले, उनके घर में जाके देखा, वहां भी नहीं मिले। आके ढूंढता हुआ एक जंतुल बकरी के पास एक दरख्त लगा हुआ था, एक पेड़ लगा हुआ था, उस पेड़ के साए में कोई पत्थर का सरहाना रख, पत्थर का तकिया बना के लेटा हुआ, पत्थर का तकिया बना के कोई आराम कर रहा है। अल्लाह अकबर। सोचा पता नहीं ये कौन है, न जाने ये कौन है। किसी से पूछा भाई ये बताओ, हम बहुत देर से तलाश कर रहे हैं, न मस्जिद नबवी में उमर मिले, न उनके घर में उमर मिले, आखिर उमर है कहाँ, कहाँ है तुम्हारे बादशाह? कहा हमारे बादशाह देखना चाहते हो, देखो ये पत्थर का तकिया लगाए हुए जो बंदा सो रहा है वही हमारा अमीरुल मोमिनीन, वही अमीरुल मोमिनीन है। ये सादा मिजाजी, ये सादा मिजाजी अपने कपड़ों में 70 पेवन लगा के रखते, चमड़े के पेवन लगा के। आज जरा सी कोई दौलत आ जाए तो आज बड़े करो फर्क के साथ आदमी निकलता है, थोड़ी सी मिनिस्ट्री मिल जाए तो उसके पीछे 2-4 गाड़ियां होना चाहिए। मेरे दोस्तों, आज ही दुनिया में इस्लाम का परचम फैलाने वाला वो उमर फारूक, उसकी जिंदगी देखो, 70 पेवन लगे हैं कपड़ों में, और वो अमीरुल मोमिनीन बना। सुभान अल्लाह, क्या कहें। ऐसी जिंदगी अल्लाह आज को समझने की तो आपने बताया। मेरे दोस्तों, आपका क्या हाल था? दिन भर रियाया का काम करते, उमूर सल्तनत अंजाम देते, बड़े बड़े लोगों को कहीं यहाँ भेजना है, किसी कासिद को यहाँ भेजना है, फला जंग में लोगों को यहाँ भेजना है, दिन भर रियाया के इस्लाम के काम करते। और रात में क्या करते? अल्लाह अकबर। रात में क्या करते फारूक आजम? रात में नकाब ओढ़ के, चादर डाल के, चादर अपने कपड़ों में डाल के ताकि कोई पहचानने न पाए, और फिर मदीने की गलियों में फिरते, मदीने की गलियों में गश्त लगाते, देखते कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी हुकूमत में कोई मेरा मुसलमान भाई या मुसलमान बहन उसी परेशानी में। ये गश्त लगाते। आज है किसी को इतनी फिक्र? आज किसी को इतनी फिक्र है? इलेक्शन के टाइम पे अपना वोट बढ़ाने के लिए हाथ बांध के घर में आते हो, लेकिन अगर तुमको हुकूमत मिल जाए, पलट के कोई नहीं देखता। बोली है कि नहीं? पलट के कोई नहीं देखता। देखो इस्लाम के अमीर कैसे थे, इस्लाम के अमीर और इमारत कैसी हुआ करती थी। फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दिन भर उमूर सल्तनत अंजाम देते, रात का जब वक्त आता अपने चेहरे में एक कपड़ा डाल लेते और फिर गश्त करते मदीने की गलियों में। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा फारूक आजम रात के वक्त में गश्त लगा रहे थे, गश्त लगा रहे थे मदीने की गलियों में। एक गली से गुजरे, देखा उस घर से धुआं निकल रहा, उस घर से धुआं निकल रहा। सोचा कि हाँ हो सकता है खाना ना बन रहा हो, आगे निकल गए।
निकल के थोड़ा सा आगे गए, फिर घूम के फिर उसी गली से निकलना हुआ, दोबारा फिर निकलना हुआ, फिर देखा उस घर से आग धुआं निकल रहा। सोचा भाई हो सकता है कि देर लग गई हो, फिर चले गए। तकरीबन 1-2 घंटे के बाद और गश्त करने के बाद फिर उसी गली से गुजर हुआ, फिर उसी गली से गुजर हुआ, फिर देखा फिर धुआं निकल रहा। अब ये दिल में आया कि अल्लाह खैर करे, क्या बात है, ये धुआं अगर खाना बन रहा होता तो थोड़ी देर के लिए धुआं निकलता हो जाता, इतनी देर से बराबर धुआं क्यों निकल रहा है। ये ख्याल आया। उमर फारूक गए, उस घर में दरवाजे में दस्तक दी, एक खातून निकल के आई। कहा ए बहन, ये क्या हो रहा है, तो ये धुआं क्यों हो रहा है, तुम्हारे घर में बहुत देर से मैं देख रहा हूँ धुआं निकल रहा है। कहा तुम कौन हो, तुम्हें इससे क्या मतलब। कहा नहीं मैं मुसाफिर हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, मैं यहाँ से निकल रहा था, मैंने देखा तुम्हारे घर में धुआं निकल रहा है, आखिर बात क्या है। अल्लाह अकबर, देखो कैसी रियायत का ख्याल, कैसी अपनी हुकूमत का, अपनी रियायत का ख्याल। कहा मैंने इसलिए पूछा कि बराबर धुआं निकल रहा है, बात माजरा क्या है। उस खातून की आंखों में आंसू आ गए और रो के कहने लगी, ऐ मुसाफिर, उमर होगा सबके लिए बहुत अच्छा होगा, उमर ने बहुत सी चीजें फतह करी, इस्लाम को फैलाया, लेकिन मैं उमर से राजी नहीं हूँ, मैं उमर से राजी नहीं हूँ। कहा क्यों। कहा सुनो, उमर इतने मसरूफ हो गए, उमर इतने मसरूफ हो गए दूसरे कामों में, इस गरीब लड़की को वो भूल गए, इस गरीब बहन को भूल गए। हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, हमारे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, ये धुआं जो तुम देख रहे हो, ये एक हांडी में हमने भगोने में कुछ पत्थर डाल दिए, भगोने में पत्थर डाल के आग लगा दी ताकि धुआं उड़ने शुरू हो जाए, बच्चों को तसल्ली मिल जाए। बच्चे हमारे भूख से बिलख रहे थे, खाना मांग रहे थे, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, न अनाज है, न तेल है, कुछ भी नहीं है। हमने बच्चों को तसल्ली देने के लिए इस भगोने में, बर्तन में पत्थर डाल के इसको पका रही हूँ ताकि बच्चों को तसल्ली मिल जाए और भूख से की शिद्दत से वो इंतजार करते करते सो जाए, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। जब ये आपने सुना, सुनने के बाद वहां से निकले, अल्लाह अकबर, फौरन उल्टे पैर गए। जाने के बाद बैतुल माल में जो आपका गुलाम था, असलम नाम था उसका, असलम को बुलाया, कहा देखो बैतुल माल से घी का कनस्तर निकालो, घी का कनस्तर निकालो, अनाज की बोरी निकालो, और कहा लाओ मेरे ऊपर इसको रख दो। वो अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम, जो अमीरुल मोमिनीन है, जिनकी हुकूमत है, जो खलीफा इस्लाम है, हाल ये है अपने कांधे पे बोरी रख के, अपने कांधे पे घी का कनस्तर और बोरी रख के चलने लगे। असलम गुलाम था, कहा आका, पैर पकड़ लिए, कहा आका ये क्या कर रहे हैं, मैं तो गुलाम मजदूर हूँ, मुझको कह दे मैं बोझ उठा लूंगा। हाँ ये बताओ मैदान महशर में मेरा बोझ उठाओगे। अल्लाह, ये सोच देखो, कहा मैदान महशर में मेरा बोझ उठाओगे। कहा नहीं हुजूर, वहां तो सबको अपना हिसाब देना पड़ेगा। कहा बस इसीलिए दुनिया में मुझको अपना बोझ उठाने दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फारूक आजम ने घी का कनस्तर कांधे पे रखा, बोरी सर पे रखी और दीगर जरूरियात ली और लेने के बाद उस खातून के घर में पहुंच गए। उसी रात उस खातून के घर में पहुंच गए। पहुंचने के बाद उसको दिया और देने के बाद कहा बहन अब इसको तुम बनाओ, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, इसको बना के बच्चों को खिलाओ। अल्लाह अकबर। वो बहन बड़ी खुश हो गई, उसने फौरन तरह तरह के पकवान बनाए और उसके बाद आपने देखा बच्चे रो रहे थे तो उसको कैसे दिलजोई की जाए, क्योंकि बच्चे भूख की वजह से रोए थे ना, भूख की वजह से रोए थे। आपने कहा उमर की वजह से आज एक बहन रो रही है, उसके बच्चे रो रहे हैं, उसको खिलाया जाए। तो जिस तरह इंसान अपने बच्चों को खिलाता है हंसाने के लिए, उस तरीके से फारूक आजम कभी हाथ के बल चल रहे हैं। वो सोचो अमीरुल मोमिनीन हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, बच्चों की दिलजोई कर रहे हैं,
ہاتھ کے بل چل رہے ہیں، گھٹنے کے بل چل رہے ہیں، تاکہ بچے خوش ہو جائیں، بچوں کے چہرے میں مسکراہٹ آ جائے۔ اللہ اکبر، یہاں بچوں کو کھلا رہے ہیں، وہ بہن نے کھانا بنانا شروع کر دیا۔ جب کھانا بن گیا اور اس بہن نے، اس کے بچوں نے پورا پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، اب اس کے بعد سنو، اس کے بعد فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، اے بہن اب تم خوش ہو؟ کہاں؟ اب تم خوش ہو؟ کہاں؟ لیکن میں ابھی بھی عمر سے ناراض ہوں۔ اس نے میرا خیال نہیں رکھا۔ کہا بہن دیکھو، وہ عمر بہت مصروف آدمی ہے بیچارہ، اس کے پاس بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی ذمہ داریاں ہیں، غزوات میں لوگوں کو بھیجنا ہوتا ہے، الگ الگ جگہ گورنروں کی ڈیوٹی لگانا ہوتی ہے، سارے سلطنت کے کام انجام دینا پڑتے ہیں، بہت مصروف ہے، بہت بزی ہے، ہو سکے تو اس کو معاف کر دو، ہو سکے تو معاف کر دو۔ کہا نہیں، میں معاف نہیں کروں گی، میں میدان محشر میں اللہ کے سامنے اس کا دامن پکڑوں گی۔ جب اتنا کہا تو فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فاروق اعظم بلک بلک کے رونے لگے، جیسے کوئی بچہ روتا ہے ایسے رونے لگے۔ کہا بہن تم کو نہیں معلوم، یہ جو تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر رہا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہی تو عمر ہے، یہی تو عمر ہے۔ اللہ اکبر، جب اس عورت نے یہ دیکھا کہ یہ امیر المومنین ہیں کہ جو رات کی اس پہر میں ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اب اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا اے امیر المومنین مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنا زیادہ اپنی رعایا کی فکر کرتے ہیں، میں آپ سے راضی ہوں، اللہ بھی آپ سے راضی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہیں۔ یہ فاروق اعظم کی زندگی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو بھی اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا کر کے اور خاص طور پہ اللہ کے رسول کی تعلیمات پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہی فاروق اعظم 10 سال 6 ماہ 4 دن کی آپ کی حکومت تھی، وہ جوہر آپ نے دکھائے ہیں اور وہ اس انداز میں حکومت کی ہے کہ آدھی دنیا میں پرچم اسلام پھیل گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمر فاروق کی زندگی کو سمجھ کے اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ کے صحابہ کی الگ، اللہ کے رسول کے صحابہ کے الگ الگ رنگ ہیں، کوئی ابو بکر صدیق نظر آ رہا ہے، کوئی فاروق اعظم نظر آ رہا ہے۔ اب عثمان غنی کی ذات کی طرف دیکھو تو عثمان غنی کا بھی وہ مقام ہے، اللہ اکبر۔ عثمان غنی ایسے صحابی تھے کہ جو اتنے زیادہ حیا کرنے والے تھے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے، فرشتے بھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے حضرے میں آرام فرماتے، آپ کی تہبند مبارک تھوڑی سی اٹھ گئی، پنڈلی شریف دکھ رہی تھی نا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اللہ کے رسول ویسے ہی بیٹھے رہے۔ کون آئے؟ صدیق اکبر آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر فاروق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بھی آپ ویسے ہی بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی پھر عثمان غنی آ گئے۔ سبحان اللہ، جیسی عثمان غنی آئے فوراً آپ نے اپنی تہبند صحیح کری، فوراً تہبند صحیح کری۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ابو بکر آئے تھے، آپ نے تہبند کو کچھ نہیں کیا؟ فاروق اعظم آئے، آپ نے تہبند صحیح نہیں کی، ڈھکا نہیں۔ عثمان آئے تو آپ نے تہبند کیوں صحیح کی؟ کہا دیکھو میرے عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میرے عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ وہ عثمان غنی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ایسی شاندار ہستیاں ہیں صحابہ کرام کی، ان کے واقعات سنتے رہو پوری راتیں گزر جائیں گی، اور حقیقت میں ان کے واقعات سن کے عشق رسول کا چراغ ہمارے دلوں میں روشن ہوگا۔ ان کے واقعات سنتے رہو، انشاءاللہ اگر عشق رسول دل میں نہیں ہے تو پیدا ہو جائے۔ صحیح ہے، کیا بات ہے۔ ان کے واقعات سنو صحابہ اکرام کے، اگر عشق رسول نہیں ہے تو انشاءاللہ پیدا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں عشق رسالت پیدا ہو۔ آمین۔ وہ عثمان غنی، بہت سی آپ کے قصے، بہت سی کرامتیں، بہت سے قصے جو عثمان، اچھا دیکھو سخی بھی کسی کو کہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ پیسہ ہو تبھی اسی وہی سخی بنے۔ سخاوت کے لیے پیسہ دولت ضروری نہیں، اور
سخی کی یہ پہچان ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا السخی حبیب اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ السخی حبیب حبیب اللہ ولا کانا فاسقا والبخیل عدو اللہ ولا کانا زاہدہ۔ سنو، سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے اگر گنہگار ہو، اگر خطا کار ہو، لیکن اگر سخاوت کرنے والا ہے تو اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے۔ اور کنجوس انسان، بخیل انسان اگرچہ نماز پڑھنے والا ہو، روزہ رکھنے والا ہو، متقی ہو، اگرچہ وہ عادل و زاہد ہو، اگر وہ بخیل ہے تو اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ۔ اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ آج کہتے ہو نہیں ہم میلاد میں خرچ نہیں کریں گے، میلاد میں خرچ نہیں کریں گے۔ ارے میلاد جس کے صدقے میں تم کو انسانیت ملی ہے اس پہ تم خرچ نہیں کرو گے، جس کے صدقے میں تم نے خدا کو پہچانا ہے اس پہ خرچ نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی محفلوں میں تو خوب خرچ کرنے کی توفیق دے۔ آمین آمین۔ تو سخاوت کے لیے ضروری نہیں کہ پیسہ ہو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں تھے، موجود تھے، جنگ تبوک کی تیاریاں چل رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مسلمانوں پیسہ جمع کرو، دولت جمع کرو، جنگ کرنا ہے، جنگی لباس خریدنے ہیں۔ تقریباً 1000 جنگجوؤں کا خرچہ تھا۔ کتنا؟ 1000 جنگجو لوگوں کا خرچہ پورا کرنا تھا۔ آپ نے کہا تعاون کرو، تو آپ نے پورا واقعہ سنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ لیا، فاروق اعظم آدھا مال لیا، مولا علی شیر خدا آپ نے جی کھول کے خرچہ کیا۔ اب عثمان غنی بھی وہاں پر موجود تھے، عثمان غنی بھی موجود تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیکھو جنگ کا موقع ہے، مسلمانوں کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، اسلحہ خریدنا ہے، گھوڑے خریدنا ہے، گھوڑے کی جیل خریدنا ہے، جنگی لباس خریدنا ہے، لہذا 1000 جنگی مردوں کے لیے ہم کو پیسہ اکٹھا کرنا ہے، تو اس کے لیے انتظام کرنا۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ اعلان کیا، عثمان غنی فرماتے ہیں میرے پاس 800 لوگوں کا انتظام تو تھا، لیکن 1000 لوگوں کا انتظام نہیں تھا۔ آپ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 200 جنگجو لوگوں کی خرچے کی ذمہ داری ملی۔ کتنے لوگوں کی؟ 200۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور کوئی ہے؟ ابھی بات پوری نہیں ہوئی، کیونکہ بھائی ضرورت کتنی تھی؟ 1000 کی۔ ابھی 200 لوگوں کی خرچہ کی ذمہ داری آپ نے لی، ابھی 800 لوگوں کی خرچے کی ذمہ داری بچی ہے نا۔ پھر ارشاد فرمایا، تھوڑی دیر کے بعد عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، کہا حضور 200 کی اور لے لیجیے، 400 ہو گئے۔ دوبارہ پھر سرکار نے اعلان فرمایا، عثمان غنی فرماتے ہیں میری غیرت کو گوارا نہ کیا کہ اللہ کے رسول بار بار اعلان کریں۔ آپ کھڑے ہوئے، جانتے تھے میرے پاس صرف 800 لوگوں کی ہی گنجائش ہے، لیکن کھڑے ہوئے کہا، اللہ بھروسے کہا سرکار اب آپ اعلان کی زحمت نہ کریں، جتنے لوگوں کی ضرورت ہے عثمان پوری کرے گا۔ 1000 لوگوں کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے، 1000 لوگوں کی ذمہ داری۔ تھا کتنا؟ 800 لوگوں کی ذمہ داری کا خرچہ اٹھا سکتے تھے۔ آپ نے کسی طریقے سے، بہت بڑے تاجر تھے، کسی طریقے سے یہاں وہاں سے لے کے بہرحال 1000 لوگوں کی ذمہ داری کا خرچہ اٹھا۔ وہ جنگ ہو گئی، اللہ کی شان دیکھو، جب جنگ ختم ہو گئی اس کے بعد ایک سودا تھا عثمان غنی کا، کہیں تجارت کر رہے تھے، آپ کو امید نہیں تھی کہ اس میں کوئی فائدہ ہوگا، آپ کو امید نہیں تھی کہ کوئی فائدہ ہوگا۔ دیکھو اللہ کی راہ میں جب آدمی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے دیتا ہے کہ اس کو سمجھ میں بھی نہیں آ پاتا کہ یہاں سے ہم کو مل رہا ہے، تو جہاں سے وہ اپنا ایک طرح سے اس کو کوئی امید نہیں ہوتی ہے، اس طریقے سے اللہ پاک دیتا ہے نا۔ تو ایک ایسا سودا تھا جس میں کوئی نفع کی امید نہیں تھی۔ آپ فرماتے ہیں اس سودے میں مجھ کو اتنا نفع ہوا، 11 گنا زیادہ مجھ کو نفع ہوا، 11 گنا زیادہ مجھ کو۔ تو یہ عثمان غنی، یہ اللہ کے رسول کی راہ میں سرکار نے فرما دیا خرچ کرنے کو تیار ہو۔ اللہ ویر روما کا قصہ آپ نے سنا، ویر روما یہ کنواں تھا یہودی کے پاس، اور جب مسلمان ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو پانی کی بڑی قلت تھی، مسلمانوں کے پاس پیسہ بھی اتنا نہیں تھا، غربت تھی۔ اب پانی یہودی کے پاس جائیں تو یہودی بہت زیادہ پیسہ لے کے پانی دیتا تھا، زیادہ پیسہ لے کے پانی
देता था, मुसलमान परेशान हो गए। अल्लाह के रसूल ने जब ये बात सुनी तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, है कोई जो बीरे रूमा खरीद ले, है कोई जो बीरे रूमा खरीद ले, मैं उसको इसके खरीदने के बदले मैं उसको जन्नत अता करूंगा। ये इख्तियार भी तो देखो, ये इख्तियार भी तो देखो, है कोई इस तरह कहने वाला कि मैं उसको जन्नत अता करूंगा। जब ये चीज सुनी, अल्लाह अकबर, बड़े बड़े सहाबा थे लेकिन पैसे से कमजोर थे। उस्मान गनी ने जब ये सुना, सोचा बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा एक सौदा हाथ में आ रहा है। अल्लाह अकबर, आपने कहा कि सरकार मैं खरीदूंगा। वो कुएं की कीमत कितनी थी? तकरीबन 500-600 दिरहम, 500-600 दीनार, 500-600 दीनार की कीमत थी उस कुएं की। लेकिन जब यहूदी के पास गए तो यहूदी ने सोचा अब मुसलमानों की चूंकि अटकी है, इनको लेना है, उसने दाम बढ़ा दिए, पैसे बढ़ा लिए। कहा ये बताओ कुएं कितने का दोगे? कहा इसकी कीमत मैं 3000 दीनार लूंगा। कितने लूंगा? 3000 दीनार। उस्मान गनी मुस्कुराए, कहा बस 3000 दीनार। उस्मान गनी अपनी पैकेट में 40,000 दीनार रखे थे। अरब में मेरे दोस्तों इतना बड़ा कोई करोड़पति अरबपति नहीं था उस वक्त। उस्मान गनी बहुत मालदार, अपने पैकेट में 40,000 दीनार रखे थे। कहा बस तुमने 3,000 की कीमत लगाई? तो कहा ये आपको बस लग रहा? अरे आप जानते हैं, आप तो बहुत बड़े ताजिर हैं, आप जानते हैं कि इसकी कीमत कुछ 500-600 दीनार की है, मैं तो आपसे 3000 दीनार ले रहा हूँ। कहा सुनो। कहा देखिए ऐसा लगता है कि आप इतने बड़े ताजिर हैं लेकिन आप बहुत नुकसान में हैं। आप नुकसान में हैं, इस सौदे में आप नुकसान खा रहे हैं। कहा सुनो, तुम 3000 की बात कर रहे हो, अगर तुम 40,000 दीनार कहते तो उस्मान इसी वक्त तुमको दे देता। क्यों इतनी ज्यादा कीमत क्यों देंगे? इतनी ज्यादा कीमत? आप तो बहुत बड़े ताजिर हैं, पूरे इलाके में आपका शोहरा है कि उस्मान बहुत बड़े ताजिर हैं, कभी किसी बिजनेस में नुकसान नहीं उठाते, इसमें नुकसान क्यों उठा रहे हो? इसमें नुकसान क्यों उठा रहे हो? कहा तुम कुएं की कीमत देख रहे हो, मैं फरमाने मुस्तफा फरमाने रसूल देख रहा हूँ। अरे 40,000 क्या है, 3,000 क्या है? तुम जितना कहो मैं उतना देने को तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि ये कुआं बज़ाहिर तुम ये कुएं का सौदा देख रहे हो, मैं तो जन्नत का सौदा देख रहा हूँ। जन्नत का सौदा ये कुएं के बदले, मेरे सरकार का फरमान सच्चा है। सरकार ने मेरे फरमाया ये कुआं जो मुसलमानों को देगा अल्लाह उसको जन्नत में आला मकाम देगा। मैं तो जन्नत के मकाम देख रहा हूँ, कुएं को देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह, क्या कहें। ये उस्मान गनी अल्लाह अकबर, आपने वो कुआं जब लिया तो मुसलमानों के नाम पे वक्फ कर दिया। अब मामला ये था कि उसमें जब जो सौदा हुआ तो यहूदी ने कहा देखो एक दिन के मालिक तुम बनोगे, एक दिन के मालिक हम बनेंगे। जिस दिन के मालिक हम बनेंगे पैसा लेके हम पानी सप्लाई करेंगे। कहा ठीक मंजूर। लेकिन जिस दिन की मिल्कियत उस्मान गनी की हुआ करती थी, उस दिन पूरे मदीने में फ्री में पानी बांटा, जिसको भी पानी पीना हो, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम, फ्री में पानी पीता। और उस्मान गनी की वो जात है, आपको एक बात बताऊं, आज भी उस्मान गनी के नाम का बैंक में अकाउंट चल रहा है, आज भी अकाउंट चल रहा है, और उससे सारे कार्य खैर में वो पैसा लगाएगा। करंट अकाउंट चल रहा है। जन्नतुल बकी क्या है? ये जन्नतुल बकी है क्या? आज उस्मान गनी को बुरा भला कहने वालों सुनो, जन्नतुल बकी में जिसमें खातून जन्नत आराम कर रही है, अरे वो जन्नतुल बकी जिसमें हसन मुस्तफा आराम कर रहे हैं, वो जन्नतुल बकी जिसमें उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका आराम कर रही है, वो जन्नतुल बकी किसने खरीदा? यही उस्मान गनी है, यही उस्मान गनी है। अल्लाह के रसूल ने जब जन्नतुल बकी को देखा था, उस वक्त पूरा मैदान था, वो भी एक यहूदी की मिल्कियत में था। कहा ऐ उस्मान, ये जगह मुझको बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। इतना कहा, सिर्फ इतना कहा, जगह बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। आप गए, कहा देखो उस्मान जाकर चक्कर लगा के आओ, ये जगह बहुत अच्छी लग रही है, जाकर चक्कर लगा के आओ।
عثمان غنی گئے جا کر چکر لگایا, صرف چکر نہیں لگایا بلکہ یہود سے زمین خرید لی, سبحان اللہ سبحان اللہ. خرید بھی لی. اور خریدنے کے بعد اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہوئے, سرکار میں نے زمین خرید لی, زمین خرید لی. کہا عثمان میں نے خریدنے کو تو نہیں کہا تھا, میں نے کہا تھا دیکھو بہت اچھی زمین ہے جا کے چکر لگایا. ہاں حضور آپ نے خریدنے کو تو نہیں کہا تھا لیکن آپ کو پسند آ گئی تھی. عثمان کو کیسے گوارا ہو کہ اس کو سرکار پسند کر لے, کسی یہودی کی ملکیت میں ہو, وہ اسلام کی ملکیت میں ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے عثمان غنی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ خلفائے راشدین اور خصوصاً یہ حضور کے چاروں یار, اللہ تعالیٰ ان کا ہم کو ادب و احترام کرنے کی اور ان کے فیضان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ان کا ذکر کرتے رہو. عشق رسول اگر دل میں نہیں ہوگا, خدا کی قسم ان کا ذکر کرو گے عشق رسول پیدا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مقام مصطفیٰ سمجھنے کی اور محبت رسول سے ہمارے سینوں کو منور اور روشن فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.